يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک تن لب جائے وسط گواچی شوق دا دیوار بال ہمیشہ لب جائے وسط گواچی نہ کر منتاں خواج خضر دینا تیرے اندر آپ حیاتی میاں بابو جنہ مرشد پایا انہاں حق دی رمز پچھاتی صلاۃ کے بعد قرآن مجید سے دعائے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. آج جو دور ہے مادی، بلکہ یہ دنیا
جب سے بنی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ یہ جو سلطان صاحب نے بات فرمائی نا کہ شوق دا دیوا بال ہمیشہ، آج آہستہ آہستہ وہ شوق ختم ہو گیا۔ ایک وقت ہوتا تھا جب معراج شریف یا شب برات آتی تو لوگ دیے جلایا کرتے تھے، موم بتیاں جلایا کرتے تھے، چھوٹے بچے صبح سے ہی ایک شوق لے کے دل میں گھما کرتے تھے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ شوق سے کیا مراد ہے۔ وہ ایک لگن ہوتی تھی کہ آج کی رات جو آ رہی ہے یہ معراج شریف کی رات ہے، اس رات میں اپنے گھر پہ چراغاں کرتے ہیں، بنیروں پہ موم بتیاں یا دیے جلاتے ہیں، اور وہ ایک خوبصورتی کا نظارہ بنتا ہے، اور اس نظارے سے بالآخر کیا ہوتا ہے، اپنا ہی دل اطمینان میں آ جاتا ہے اور دل کو ایک خوشی نصیب ہوتا ہے۔ سلطان صاحب اسی بات کو ذکر کے معنوں میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل سکون میں آئے اور قرآن مجید کے مطابق اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تیرا دل بھی ویسے ہی سکون حاصل کرے، تو پھر سب سے پہلے اپنے اندر شوق پیدا کر، ایک طلب پیدا کر، ایک چاہت پیدا کر، اور اگر تیرے دل کو سکون نہیں مل رہا تو پھر یہ سمجھ لے کہ تو نے اپنے دل میں شوق اور چاہت اور طلب جو پیدا ابھی تک ویسی نہیں کی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی، یا اگر تو پیدا کرنا بھی چاہتا ہے تو تیرے رستے میں کون کون سی چیزیں حائل ہو رہی ہیں جو تیرے شوق کو ہی دور کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ یعنی نماز بھی ادا کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے آگے سجدہ بھی کرنا ہے، تو پھر تیرے دل میں ایک شوق ایک طلب ہونی چاہیے، اور اس ذات کی طلب کے علاوہ پھر کوئی اور طلب نہ ہو کہ ظاہر میں سر جھکا ہوا ہو اور دل میں ہو کہ تجھے سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے، تیری نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ اس کی رضا، اس کی طلب میں، اس کے شوق میں تو اس کی نماز پڑھ۔ انسان کو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری کی ساری مخلوق اللہ کے جلووں کا آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال کو، اپنی صفتوں کو، اپنے افعال کو، پوری کائنات کو آئینہ بنا کے اس کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر فرما دیا۔ اب پوری کائنات کے اندر صرف واحد ایک انسان ایسا ہے، انسان ایسا مگر ہے جس کے اندر علمی طور پر ایک شعور بھی رکھا، عقل بھی رکھی، جبکہ نہ درختوں میں عقل رکھی، نہ شجر و حجر میں عقل رکھی، نہ کسی اور چیز میں عقل رکھی، صرف انسان کے اندر عقل رکھ دی کہ تو اس کی تجلیات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اپنے شعور سے اس کی بندگی کر سکے، اس کا قرب حاصل کر سکے۔ وگرنہ اگر وہ ذات جب چاہتی ہے تو درخت سے بول پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کی طرف منہ کر کے خطاب کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس نے خود چاہا تو درخت سے اپنا ظہور فرما دیا، اپنے کلام کا ظہور اس نے درخت سے فرما دیا۔ اس نے چاہا تو آگ سے وہ بول پڑا اور آگ سے ظہور فرما دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس نے چاہا تو آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ آگ بھی شعور نہیں رکھتی، درخت بھی شعور نہیں رکھتا،
اور وہ استن حنانہ نبی پاک جس کے ساتھ کیک لگا کے تقریر باز فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، جب صحابہ نے نیا ممبر بنایا تو وہ لکڑی کا ایک ٹنڈ منڈ درخت تھا، مڈ سا تھا کھجور کا، چیخے مار مار کے رونا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ کیا اس ٹنڈ منڈ کھجور کے درخت میں زندگی ہے تو ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیا اس میں زندگی ہے؟ اگر درخت سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، کیا درخت میں شعور اور زندگی ہے؟ جس شے میں ہمارے لیے زندگی محسوس نہیں ہو رہی، وہ ذات اس کے ذریعے سے اس کی حیات چاہے تو اس میں زندگی پیدا کرے، اور سب سے زیادہ جس میں زندگی اس نے پیدا کی وہ تھا بشر، وہ تھا انسان، اور انسان کو اشرف بنا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا خطاب بھی دے دیا کہ میں نے تجھے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا۔ اب یہ تیرا کمال ہے کہ اگر وہ درخت روتا ہے عشق نبی میں تو حضور منبر سے اتر کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں، اور گلے لگا کے اس کو چپ کراتے ہیں، اور پھر اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے جس کی کھجوریں جنت والے کھائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس تنے کو حضور کا جہاں منبر ہے وہاں نیچے دفن کیا گیا، تو حضور کے قدم نیچے لگتے ہیں۔ اس میں یہ شعور آ گیا، اس میں یہ زندگی ہے، اس میں حیات ہے۔ اب انسان مر گیا تو کیا زندگی ختم ہو گئی؟ نہ، زندگی ہے۔ عام بندہ اگر مر گیا تو زندگی ختم نہیں ہوئی، اس کی زندگی موجود ہے، لیکن ابھی زندہ ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے، یہ مردہ ہے۔ یعنی جب مرے گا تب بھی اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کی حیات چلتی رہے گی۔ تو وہ کون سی حیات ہے؟ اور یہ دنیا والی کون سی حیات ہے؟ اب یہ وہ حیات ہے جس کو یہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو مردہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے حجاب پیدا کر لیے، اس نے دنیا میں اپنی ذات کے لیے دھوکہ دینا سیکھ لیا، اس نے دنیا میں اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قانون بنانے شروع کر دیے، اپنا ہی علم اس نے گھڑنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن و حدیث کی صورت میں بہترین سرمایہ اور یہ کتاب اللہ اور احادیث نبوی اور حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کا کردار موجود ہے کہ اس کو تم دیکھ کر ویسے ہی زندگی گزارتے جاؤ تو تمہیں بھی وہ زندگی نصیب ہو جائے گی جو ان کو نصیب ہوئی۔ اب عام مر جانے والا بندہ جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے نہلانے والے کو بھی پہچان رہا ہوگا، کون کون اس کو قبر میں چھوڑ کے آنے والا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے، اور فرمایا قبرستان میں اگر ایک کونے سے سلام کرو تو آخری کونے تک سلام کا جواب دیتا ہے، پتہ یہ چلا زندگی ہے۔ لیکن جہاں سمجھنی جو بات ہے وہ زندگی وہ ہے جو رب کے ساتھ ملنے سے نصیب ہوئی، اور اب بھی ہم رب کے ساتھ واصل ہیں، وہ شاہ رب سے قریب ہے، وہ جانوں میں موجود ہے، لیکن اس سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ دور کس لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ اپنے وہم کی وجہ سے، اپنے خیال کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، اور خود کوشش ہی نہیں کرتے، اتنا اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں کبھی اس کا خیال اور اس کی یاد آئی تک نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہیں گے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے جو شوق پیدا کرنا تھا اس کی محبت کا، وہ پیدا کر لیا کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ، وہ پیدا کر لیا دنیا میں دوستیاں نبھانے کے لیے، وہ پیدا کر لیا دنیا کی رشتہ داریاں پوری کرنے کے لیے،
وہ پیدا کر لیا اولاد، مال و دولت اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اب ادھر شوق ہے، ادھر شوق ہے۔ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ مینار پاکستان میں 3 راتیں گزارنی ہیں تو 1 کروڑ روپیہ ملے گا، اور 3 راتیں سونا نہیں ہے، تو سارا پاکستان وہاں لائن لگا دے گا۔ کروڑ روپے کی بات ہے، اس چیز کی بات ہے جس کے لیے شوق دل میں ہے۔ اور ابھی پتہ چل جائے کہ مجھے کسی بہت ہی خوبصورت عورت نے شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے، تو وہ اب جو بھی کہے کہ ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کی طرف طبیعت کو لے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق پیدا ہو گیا۔ اب اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، حضور بھی فرما گئے، صحابہ نے بھی تعلیم دی کہ نماز کی طرف آؤ، لیکن اس کا شوق نہیں آ رہا، ذکر کو کرو، اس کی طرف شوق نہیں آ رہا۔ اور یہ آہستہ 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 جو پردے ہیں وہ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں کہ اب اس کو اگر کہیں بھی نماز کے لیے، اس کو کہیں بھی ذکر کے لیے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کان سے سنا اور اس سے نکال دیا، جیسے اس نے بات سنی نہیں۔ کسی بڑے نے نصیحت کی، اس نے اس کو سنی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور کافروں کو بار بار توحید کی طرف لا رہے تھے، سبق دے رہے تھے اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور وہ انکار کیے جا رہے تھے۔ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے کافر جمع ہیں۔ حضور بار بار تکرار فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضور چاہتے ہیں یہ سارے اللہ کے رستے پہ آ جائیں۔ اللہ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلاں اس کے رستے پہ آ جائے، فلاں اس کے رستے پہ آ جائے۔ اب حضور فرماتے جا رہے ہیں تو وحی نازل ہو گئی، جبریل امین اللہ کی طرف سے کلام لے کے آ گئے اور کہا، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہ تو مردے ہیں، یہ نہیں سن رہے۔ یعنی ان کو مردہ کہہ دیا، کن کو؟ جو دیکھتے ہیں، جو کان بھی رکھتے ہیں، جو ہاتھ بھی رکھتے ہیں، جو اپنے پاؤں بھی رکھتے ہیں، ان کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، کسی بندے نے نہیں کہا۔ تو آپ دیکھ لو، خود کو غور کر لو، مردہ ہی ہے تو حرکت نہیں نہ ہو رہی، حرکت ہو رہی ہے لیکن دنیا کے لیے ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے گناہ کے لیے ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے یعنی جدھر کا شوق دل کو لگا دیا، ادھر کی حرکت، ادھر کی قدم، ادھر ہی آنکھ، ادھر ہی ذہن، ادھر ہی خیال، سارا دن اسی میں گزر گیا۔ سارے دن میں ایک مرتبہ بھی تیرے شوق نے، تیرے دل نے خدا کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور وہ ایک دن میں 70 بار یا آبادی کہہ کے تجھے پکار رہا۔ فرماتے ہیں بزرگان دین، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ تجھے ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس سے کتنا زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہوں، تو وہ ہر چیز چھوڑ کر میری ہی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی تجھ سے کئی گنا زیادہ تیرا رب چاہتا ہے کہ وہ تجھے ملے۔ بارش ہو، پانی برسے، پکی سڑک ہو، پانی بہہ جاتا ہے، اور جہاں پہ گڑھا ہو، گڑھے کا مطلب ہے جہاں تھوڑا سا نیوی جگہ ہو، وہاں پہ پانی چاروں طرف سے آ کے وہاں پہ جمع ہونا شروع کر دیتا۔ اور اس گڑھے سے مراد یہ ہے تیرے اندر شوق ہو، تیرے اندر عاجزی ہو، تیری اکڑ سڑک والی نہ ہو، سڑک کی طرح جیسے وہ پتھر کی ہے یا بڑے بڑے پہاڑ ہیں پتھر کے، ویسی تیری اکڑ نہ ہو، تو ان پہ پانی نہیں ٹھہرتا۔ پانی وہیں ٹھہرے گا کہ جگہ نیوی ہوگی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ فریدا میلی ٹینڈی ٹوکڑی تے صابن لا کے تو اور بھی نیواں ہو، فریدا اور بھی نیواں ہو، یعنی جتنا تو نیچا ہوگا، اور نیچا کیسے ہوگا جب کہ تو تاڑ تاڑ آگے سے جواب دیتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی ہو، لوگ ہوں، ذرا سی بات ہوتی ہے تجھے فوری طور پہ جھگڑنے کی طرف تیری طبیعت جاتی ہے، کیونکہ تیرا شوق ہی وہ بن گیا ہے، تیرا دل ہی پتھر کا ہو چکا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اب مجھے ضرورت ہے کہ جس طرح سے
پتھریلی زمین سے رستہ بنانا ہو نا تو اس میں بڑے بڑے بم لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بم لگا کے، اور اگر تیرے دل کے پتھریلے پہاڑ پہ رستہ بنانا ہو تو مرشد بم لگا سکتا ہے، لیکن بم جب پھٹتا ہے اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو بڑوں کی نصیحتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یہ اسی اس سے مراد یہی ہے، یعنی جب تک تیرے دل کے اندر، ان تو خود کو دیکھ تو صحیح نا، سارا تو بھرا ہوا ہے، کہیں تیرے اندر خواہش ہے میں مرغا کھاؤں، کہیں تیرے اندر خواہش ہے میں یہ چیز استعمال کروں، اب ان خواہشوں سے تو نے دل بھر لیا، کہیں تیرے اندر غفلت بسی ہوئی ہے کہ تو سارا دن لیٹا ہی رہتا ہے، یہ اس سے تو نے اپنا دل بھر رکھا ہے، اب دل کو عادت بن گئی ہے، اب شوق تیرا سونے کے لیے ہے، اب شوق تیرا غفلت میں گزر رہا ہے، اب شوق تیرا اٹھ کے وضو کرنے کی طرف نہیں جائے گا، نماز کی طرف نہیں جائے گا، اور جب تک تو اس دل کو نرم نہیں کرتا تب تک خدا کی رحمت کا تو تقاضا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رحمت خود بخود اندر سے ٹوٹتی ہے کب؟ جب تو اپنے شوق کو اجاگر کرے، شوق کو پیدا کرے، اور اس دل کے اندر پھر ایسی کلی اور پھول کھلتے ہیں کہ یقین مانے کہ پھر سارا جہان بھی پھیکا ہی لگتا ہے اس جلوے کے۔ تو مقصد کیا نکلا؟ مقصد یہ نکلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اب ایک بندہ ہے وہ سارا دن کوئی کام کرتا رہتا ہے، کیا اسے چین ہے؟ چین نہیں ہے تو وہ ایک جگہ نہیں نہ بیٹھ سکتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک بندہ اور اپنے فیلڈ میں مگن ہے، وہ اسی میں اتنا مگن ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ اللہ کرنی ہے، میں نے اس کی طرف بھی آنا ہے۔ تو زندگی وہی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، بغیر بندگی کے تیری زندگی شرمندگی، مر جانے کے بعد بھی تیری زندگی ختم نہیں ہونی، لیکن مر جانے کے بعد دنیا میں ڈالی ہوئی عادتوں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا، وہ تیرے ساتھ وہاں بہت بڑا وزن بن کے تیرے اوپر طاری ہو جائے گی، اور جب وہ تیرے اوپر طاری ہوگی تو پھر تجھے وہ تکلیف محسوس ہوگی، پھر تو کہے گا کاش ہائے میں نے بات مانی ہوتی، میں نے نماز پڑھی ہوتی، میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اللہ اللہ کی ہوتی، اور آج قبر میں میرے اندر روشنی ہوتی، اور یہ اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہے، تجھے زندگی ملتی۔ اور زندگی کے آثار عام بندے میں دیکھنے یہ ہیں کہ کوئی گھر سے چلے قبرستان جانے کے لیے، قبر والے کو وہاں پتہ چل جاتا ہے کون میری قبر پہ آ رہا ہے، وہ پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، وہ انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عام بندے کی یہ زندگی ہے تو جو اللہ اللہ کرنے والا ہے اس کی زندگی کیسی، اس کی زندگی کیسی؟ یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا، اکثر یہ ویڈیو آ جاتی ہے فیس بک پہ، تو اس میں ایک دو مرتبہ دیکھا پولیس نے بندہ پکڑا اور اس بندے کو کہا ہاں بھائی نکال، تو اس نے 4-5 کوٹ پہنے ہوئے تھے، اندر 2-3 اس نے نیچے بھی پہنے ہوئے تھے، اور ہر ایک جیب میں اس نے شراب کی بوتلیں پھنسی ہوئی، پتہ نہیں کتنی 30 کے 40 بوتلیں اس نے اندر سے نکالی۔ اب جتنے لباس اس نے اپنے اوپر کے، ہر لباس میں کہیں بوتل، اسی طرح سے کئی عورتوں کے اندر سے وہ جناب نشے کی چیزیں نکلتی ہیں، ایئرپورٹ پر پکڑی جاتی ہیں یا بندے پکڑے جاتے ہیں، ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ جسم ایک ہی ہے، اس جسم کے ساتھ اس نے اپنے اتنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ جب پکڑے جائیں گے تو نکلیں گی وہی جو لگائی ہوئی ہیں۔ اب اسی طرح سے تیرے باطن کا بھی ایک جسم ہے، تیرے خیال میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، جب مرنے کے بعد وہ پولیس والے، قبر والے فرشتے جو آئیں گے، وہ جب تلاشی لیں گے نا تو اندر سے تیرے بھی ہو سکتا ہے بوتلیں نکل، اندر سے ہو سکتا ہے تیرے اندر سے بھی وہی نکل آئیں، تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اب انہی کا، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی رکھی ہوئی تھی ان چیزوں کے اندر، اب وہی تیرے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ عذاب کی صورت میں قیامت تک تیرے اوپر مسلط
ہاں قبر میں فائدہ ہو سکتا ہے، جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اگر اولاد نیک ہو گئی کوئی بھی تو اولاد کی ہر حرکت ماں باپ کو قبر میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ کوئی دوست نیک ہوگا وہ آپ کی طرف دھیان کرے یا دعا کرے گا تو قبر میں آپ کو اس کا درجہ مل جائے گا۔ لیکن جب دوست ہی ہماری اپنی طبیعتوں جیسے بنے ہوں گے تو پھر کوئی بھی وہاں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے کیا جائے، سب سے پہلے ذکر کے لیے کیا یہ جائے اپنے اندر اپنے ارادے کو پختہ کرو۔ جتنی غفلت ہو گئی اس کو چھوڑو، ارادہ پختہ کرتے ہوئے آج سے یہ مصمم ارادہ کرو کہ جو مرضی ہو جائے میں نے کم از کم نماز نہیں چھوڑنی۔ اور نماز کا اس لیے کہتے ہیں کہ نماز بہترین اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے لیے۔ ویسے ہم جتنا مرضی ذکر کریں، اللہ نے کہا ہے میرا ذکر کرو، لیکن جو چیز اس نے حکم فرمائی ہے وہ نماز ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے اپنے اندر مصمم یہ ارادہ پیدا کرو، اس کے بعد زبان سے ذکر کرو، خواہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی ٹائم فارغ ہو، کسی کام میں بھی لگے ہوئے ہو، جب دیکھتے ہو کہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے تو اس میں ذکر فکر کی طرف اپنا دھیان اور توجہ جو ہے وہ لگانی چاہیے۔ اور اس کے لیے طبیعت نہیں مان رہی تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ طبیعت کو خالی کرو، اور کم از کم اور جگہوں پہ نہیں کر سکتے، جب محفل میں آ کے بیٹھو تو ہر چیز بھلا کے آؤ۔ کوئی میرا گھر نہیں ہے، کوئی میرے بیوی بچے نہیں ہیں، کوئی میرا باہر کاروبار نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو کہ بار الہ تیری یاد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے میں تیرے دربار میں آیا ہوں اور تیرا نام لینے کے لیے آیا۔ صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری، حضور نے جو زندگی گزارنے کے لیے حکم فرمایا، آپ دیکھیں اگر ایک اس وقت بھی بڑے بڑے جتنی غربت اس وقت تھی نا، آج تو کچھ بھی نہیں، ہر بندے کو کھانا مل جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں اتنی غربت ہوتی تھی کہ صحابہ کے پاس ایک ایک چادر ہونی، اگر وہ سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جانے سردیوں میں، اور اگر پاؤں ڈھانپنا تو سر ننگا ہو جانا۔ لیکن انہوں نے کبھی حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی پھونک ماریں، کوئی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کوئی شرطیاں دے دے، ہمیں کوئی دولت دے دے۔ جب بھی مانگا ایمان مانگا، جب بھی مانگا حضور کی محبت مانگی، جب بھی مانگا حضور کا دیدار کرنا مانگا، کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی۔ اسی طرح غربت میں آئے اور غربت میں چلے گئے کہ جس کی کوئی انتہا اور مثال نہیں ملتی۔ آپ کے گھر میں کئی کئی دن فاقے ہوتے، آپ کی بیٹی کے گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کئی کئی دن فاقے ہوتے، لیکن پھر بھی کوئی سائل واپس نہیں جایا کرتا تھا آپ کے گھر میں سے۔ اندازہ لگائیں وہ کیسی زندگی ہوگی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان میں یہ عالم تھا کہ اگر کسی صحابی کی نماز قضا ہو جاتی، مسجد میں نہیں پہنچ سکا، پڑھی اس نے ضرور ہے، تو سارے مل کے اس کے گھر جا کے افسوس کرتے، جیسے کوئی مر جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں، اور کہتے کہ بڑا افسوس ہوا کہ تیری نماز چھوٹ گئی، تیری نماز کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ وہ ایک ایسی عبادت، یاد رکھنا اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں، وہ قیامت تک قیام میں رہیں۔ کچھ رکوع میں ہیں، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، ان کو قیام نصیب نہیں۔ کچھ سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں ہی رہیں گے، کچھ تشہد پہ بیٹھے ہیں تو تشہد پہ بیٹھے رہیں گے۔ انبیاء 1,24,000 کم و بیش دنیا میں آئے، اور ہر نبی کو جس جس انداز میں کسی انداز میں نماز دی گئی انہوں نے اس کو ادا کیا، اور سب سے بہترین نماز کے رکنوں میں سجدے کو پایا، اور فرمایا جو سجدے میں لطف اور مزہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین پاک نے سجدے میں سر کو لگا دیا۔ ان زندگیوں کو ہم نے بلا دیا۔ جب تک ہم اپنے اندر ہمت پیدا کر کے ویسی زندگی کو نہیں کریں گے تو یقین مانے یہ کوئی محفل کا فائدہ نہیں ہے۔
اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ چلو جی ہم اکٹھے ہو گئے آ کے درس سن لیا، واہ واہ جی بڑا اچھا درس تھا جی، بعد میں کھانا مل گیا، چائے مل گئی، چلو جی ہوئی تھی محفل، ہاں جی محفل ہوئی تھی، ہاں جی ہوئی، یہ کوئی محفل نہیں، یہ پوچھا بھی نہیں جانا، یہ صرف اس لیے ہے کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی یاد تازہ ہو جائے، وہ کرنا چاہیے، اور اگر پھر ہم نے ویسے کہ ویسے ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے، یعنی دیکھو ان کی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اور پھر حضور کی زندگی کو دیکھ کر نمونہ بناتے ہوئے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور بڑے حالات خراب ہیں، حضور نے فرمایا اچھا تیرے پاس چیز ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، پانی پیتا ہوں، فرمایا لے کے آؤ، فرمایا کوئی ہے اس پیالے کو خریدنے والا؟ اور وہ کسی نے خریدا، حضور نے فرمایا جاؤ اس کی کلہاڑی خرید کے لاؤ، کلہاڑی لایا، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لکڑی کا ٹوکا اور فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو، یہ نہیں کہا جا کہ یہ تسبیح پڑھ لینا، یہ وظیفہ کر لینا تو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے یا یہ ہو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتا ہے، بہت کرم کرتا ہے، لیکن قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اس قوم کی حالت اللہ نے کبھی نہیں بدلی جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں کی، قرضے چڑھتے جائیں گے، تکلیفیں آتی جائیں گی، کوئی پوچھے گا نہیں، اور وقت آئے گا کہ تمہیں اپنے یار سجن بیلی بھی ایک وقت آئے گا وہ کتنا آپ کا ساتھ دیں گے، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور پھر آپ کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر جا کے اٹھ کے تو یہ شکوہ کریں گے کہ اللہ نے ہمیں غریب کیوں رکھا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، یا پھر خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب تک خود اپنے ارادے کو پختہ نہیں کرو گے کسی محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو وبا آئی کرونا کی، اس نے بڑے سبق دیے ہیں لوگوں کو، یعنی بڑی بڑی محفلیں بند ہو گئی، تو اس سے سبق لینا چاہیے کہ صرف محفلیں کر لینے سے رب راضی نہیں ہو جائے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نمونی ہے ناری، ذکر کرنے کے لیے، دل کے اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا ذکر کرو تو کوئی دوسرا یاد کرو۔ آج ایک ذکر بہت تیز ہو گیا، اتنا تیز ہے وہ ذکر کہ اس ذکر میں پڑے پڑے لوگ میں نے دیکھے چلتے چلتے گٹر میں گر جاتے، گاڑی کے نیچے آ جاتے، وہ یہ موبائل والا ذکر، یہ فیس بک پہ ذکر ہوتا ہے، یہ واٹس ایپ پہ ذکر ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ذکر ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں گاڑی لگ گئی، پتہ ہی نہیں، وہ گاڑی چلا رہا ہے اور وہ موبائل کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے ذکر میں محو ہے، آگے سے گاڑی کہیں جا کے کہیں نہیں گر جاتی، جان سے نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ مزہ آیا نا، ایسا ہر طرف سے ہٹ کے وہ محو ہوگا، ابھی چیٹنگ کرنی شروع کر دیں تو ایسا محو ہوگا، چھپ چھپ کے کمروں میں چھپ چھپ کے بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر جا کے بیٹھ گئے، کبھی باہر بیٹھ گئے، کبھی گلی میں بیٹھ گئے، کبھی کونوں میں بیٹھ گئے، پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرتے پھریں گے، ماں باپ دیکھنا نہیں، بڑے محسوس نہ کر، اس کو ذکر کریں۔ تو سمجھو نا کہ اگر یہ دنیا داری کے لحاظ سے ایسے ذکر میں پڑھ کے باقی ہر شے کی پرواہ نہیں رہتی، تو کبھی پورے دن میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ نہیں نکال سکتے کہ اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو جاؤ کہ اور کوئی یاد نہ رہے۔ لیکن یہ ہم صرف خشک نعرے مار دینے سے، خشک ہم اس طرح کی باتیں کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم اتنے یہ ڈیکوریشن کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، سب کچھ ہے، جب مرنا ہے تو اس یہیں کا یہیں ہر چیز پڑی رہ جائے گی، چھوڑ کے خالی ہاتھ قبر میں جا کے ہٹا آئیں گے، اور بعد میں جو وہ سمجھیں گے یہ اب ہمارا ہے، تو تمہارا بھی نہیں ہے، ایک دن تم نے بھی اسی طرح چار پائی میں چلے جانا ہے، اور پیچھے ایک نسل ایسی آئے گی جو تمہاری قیمتی چیزوں کو، تمہاری قیمتی کتابوں کو ردی والے کو دیں گے اور ردیوں میں جائے گی۔
تمہاری قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کے کتنی دیر بھی سنبھال کے رکھے گا؟ نہ ہاں جاؤ، جنہوں نے کمائیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کی ہے، ان کے در کی خاک بھی لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب مر جائیں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ ان کے بالوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کے جسم سے لگے ہوئے کرتے کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ دن گزریں گے، نہ ہماری کوئی بات کسی نے سنبھال کے رکھنی ہے، نہ کوئی چیز سنبھال کے رکھنی ہے، جیسے تھے ویسے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے جائیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے۔ اب دیکھیں داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آ رہا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ داتا ہے، غوث پاک کو ساری دنیا جانتی ہے، بابا فرید کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شاہ جہاں کا مقبرہ کہاں ہے؟ شادرے میں ہی وہاں سنا کہ کتے پیشاب کرتے ہیں، وہاں جگہ جگہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ اور طرح کے کام ہوتے ہیں۔ نور جہاں کا بھی یہیں پہ ہے، جو ملکہ تھی اس کی، لیکن کوئی پوچھنے والا تھا کیوں؟ ان کے دنیا ظاہری میں رہتے ہوئے جو انہوں نے وقت گزارے، بڑے نام تھے انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، میں یہ، میں فلاں، میں ایسے، لیکن جو جتنا اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ لگا رہا، اس کا پھر بھی کچھ دیر لوگ نام لیتے رہتے، نعت پڑھنے والا، نعت لکھنے والا اور پھر عمل کرنے والا۔ تو آج بھی کہہ دیتے ہیں یار محمد علی زہری نعت خان، بے شک اس کے مزار پہ دنیا اتنی نہیں جاتی کہ اس کی ہو سکتا ہے وہ اللہ، لیکن نعت کے لحاظ سے اس کا نام ہے، اور جو برائی کر کے گیا اس کا برائی کے لحاظ سے کام ہوگا۔ چھوڑو یار، کیا کرنا اس قبر پہ، وہ تو بات بن رہی ہے، اس کو کیا ملنا ہے یار، اس کا نام لے رہا ہے، طبیعت میں وفاداری کر رہا ہوگا، چھوڑ اس کا نام نہ لے، نام لینا گوارا نہیں کرے گا۔ تیرا لہجہ، تیرا انداز، تیری گفتگو، تیرا اٹھنا بیٹھنا اسی سے نفرت کریں گے اور وہی تیرے لیے عذاب بن جائے گا۔ وہاں کوئی جنت اور جہنم کا خاکہ بنا نہیں ہوا، تمہارے عمل جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ جیسے فرمایا سبحان اللہ کہو گے تو ایک درخت لگ جائے گا جنت میں، اب جتنا ذکر کرو گے اتنے مکان وہاں بنے گے، جتنا، لیکن ذکر کیسے کرو؟ ذوق اور شوق والا ذکر کرو، ہر چیز کو محو کر کے بڑھا کے اپنے اندر سے، جب بالکل اپنے آپ کو خالی کر دو۔ اور دیکھو نا رات اب کچھ ایسے طریقے کار ہو گئے، صحیح رات لوگ موبائل پہ خوب ذکر کرتے ہیں، یہی کہوں گا نا میں، ادھر کا ذکر کر دو، ساری رات جاگ رہے ہیں، روٹین سونے والی خراب کر دی۔ حضور نے فرمایا تھا عشاء پڑھ کے سو جاؤ، پھر تہجد کے وقت کو نماز پڑھو، فجر کی نماز نکل جاتی ہے۔ یعنی ہمارے طریقے کار بدل گئے، کوئی اپنے جسم پہ اختیار نہیں رہا کہ اپنے جسم کو کہیں نہیں بھائی بس یہ 9 بجے تک تم نے باہر نکلنا ہے، اس کے بعد باہر نہیں نکلنا، اسی پہ اختیار نہیں رہا۔ ادھر سے تھوڑی سی کوئی بات آ گئی، دوست کی کار آ گئی، فوراً اٹھ کے ادھر چلے گئے۔ تو جو تو ذکر کر رہا ہے ان ذکروں میں خدا کا ذکر نہیں ہے، تیرے اپنے نفس کی خاطر تیرا ذکر ہے، تو اپنی ذات کے لیے وہ کر رہا ہے، نہ کہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ لہذا سوچ، اب جو وقت رہ گیا ہے کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے، تھوڑا ہی وقت ہے اور قیامت قریب ہے۔ اب حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جتنا موقع غنیمت بنتا ہے دنیا بھی کماؤ، لیکن ساتھ دین کے ساتھ لگاؤ رکھو، نماز شروع کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف اپنا دھیان اور توجہ جو ہے وہ کرنا ضرور شروع کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے پھر ایسے ہی رہ جاؤ گے۔ اور میں قربان تنا تو باہو قبر جینا دی جیوے، قبر جینے سے کیا مراد ہے؟ وہ آج بھی زندہ ہے کہ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں جائیں۔ کیوں جاتے ہیں کسی شہر میں جائیں تو وہاں کہتے ہیں جہاں پہ کون سے بڑے بزرگ تھے وہاں بھی جانا چاہیے، کراچی چلے جائیں تو کہتے ہیں جی شاہ عبداللہ جانا چاہیے، یا وہاں لال شہباز قلندر جانا چاہیے، یا جناب ادھر چلے جائیں تو پہاڑوں کی طرف تو جی امام بڑی جانا چاہیے، اور کہیں نام نہیں آتے ہیں۔ تھوڑی سی جن کے اندر لگن، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی قبریں جی رہی ہیں، ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی
انہوں نے قوم کو آج بھی وہ لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے اندر ایسی عادتیں پکی ہو گئی ہیں کہ وہ عادتیں ہمیں باہر دیکھنے نہیں دیتی، وہ عادتیں دوسرے کی خدمت کرنے نہیں دیتی، وہ عادتیں ہمیں عاجزی اختیار ہی نہیں کرنے دیتی، وہ غصے، کینے، حسد اور بغض اور یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں اس طرح بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں آتا۔ اور اگر اللہ کے ذکر کی طرف دھیان آتا تو آپ چند دن جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو تسبیح لے لیں، آپ بیٹھ کے اللہ 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 کرنا شروع کرتے جائیں، خوب کریں، گھنٹہ لگ جائے کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اٹھ کے دوسرا کام شروع کر دیا ہے، لیکن آپ کو لگے گا جیسے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اندر سے کہیں آواز آ رہی ہے اللہ، عادت پڑنی شروع ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اللہ اللہ جہاں بیٹھے اس کا ذکر کرتے۔ اب یہی رہ گیا ایک طریقہ جس سے تھوڑی سی دل کو ٹھوکر لگ جائے اور اللہ کے لیے دل میں محبت پیدا ہو، جہاں بھی دیکھو اس کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، بس باقی چیزیں چھوڑ کے بھلا کے ہر چیز کو، اپنے خیالات کو نکال کر اپنے جسموں سے چند گھڑیاں اس کے لیے نکالو کہ اب اس وقت میں اکیلا ہوں، اب میرا کوئی نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، ایک نوجوان آ رہا تھا، وہ اس نے شراب میں چھپائی ہوئی، تو سامنے سے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے، پتہ تھا یہ ٹائم تھوڑا سا عجیب سا ہے، تو حضرت عمر فاروق ضرور پوچھیں گے کہ کیوں یہاں پھر رہے ہو یا کدھر سے آ رہے ہو۔ وہ ڈر گیا، کانپنا شروع کر دیا، ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا۔ دیکھو حضرت عمر فاروق کیا شان ہے ان کی یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، یہ معاف نہیں کرتے دین کے معاملے میں حضرت عمر فاروق، اور فرمایا شیطان بھی ان سے رستہ بدل کے چلتا ہے۔ ہمارے تو خون کی نالیوں میں ماشاءاللہ اس کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، کبھی تو خون کالا نکلتا ہے، نکالنے تو خون بھی کالے ہوا۔ یا اللہ آج بچا لینا اگر تو میں آج کے بعد شراب نہ پیوں، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق قریب آ گیا، ادھر سے آ گیا، بتایا کہ میں بازار کیا لینے گیا تھا، کیا تمہارے پاس، نکالو۔ کہنے لگا حضور سرکہ لینے گیا تھا، وہ نکالو دکھاؤ، تو دکھایا تو سرکہ نکالا۔ اللہ نے سرکے شراب کو سرکے میں بدل دیا، اللہ نے اس کے دل کی سن لی۔ جب اچانک کسی بات پہ کوئی دل سے نکالتا ہے نا تو وہ اتنا قریب ہے وہ سن لیتا ہے، تو پھر اس نے ساری زندگی شراب نہیں پی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط پڑ گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے گئے میدان میں کہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اور جب پڑھنے لگے، پڑھ کے دعا کرنے لگے تو وہی آئی، اے موسیٰ یہ بارش نہیں میں ڈالوں گا، تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت گناہگار ہے، اس کی نفست اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے میں بارش نہیں ڈالوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اعلان کیا، بھئی تمہارے اندر کوئی ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بارش نہیں ڈالوں گا جب تک اس کو نہیں نکالو گے مجمع سے۔ اب وہ کھٹک تو جاتی ہے نا، جو اندر برائی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس نے جب یہ بات سنی تو وہ اندر ہی اندر بڑا شرمندہ ہوا، اور شرمندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ نکلنے کو میں نکل جاؤں پر مجھے شرم آتی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا وہ میں، تو آج میری لاج رکھ۔
آج پردہ ڈال دیں میں آج کے بعد گناہ پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں غلطی کوتاہی نہ۔ تو تھوڑی دیر بعد بارش ہونی شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے سلام کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس نے توبہ کر دی، اب وہ میرا دوست بن گیا، اب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں غلطی کوتاہی۔ اور ایک وہ بھی تھا کہ آپ ہی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں موسیٰ جاؤ فلاں جگہ روڑی جہاں لوگ گند پھینکتے ہیں وہاں میرا یار مرا پڑا ہے، اس کا جنا کے تجویز و تکریم کرو جا کر۔ اب ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا میرا یار وہ گندی روڑی پہ مرا پڑا ہے، اس کی لا کے ذرا تجویز و تکریم کرو۔ آپ گئے جب جا کے دیکھا تو وہ زمانے کا چھٹا ہوا بدماش تھا، دنیا اس سے اتنی نفرت کرتی تھی اس کی عادتوں کی وجہ سے، سارے اس سے تنگ تھے، اور سارے جب تنگ تھے تو وہ اس کو نکال دیا، اپنی بستی سے انہوں نے نکال دیا، تو وہ اسی طرح مر گیا، کسی کی نظر پڑی اس نے روڑی پہ پھینک دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جنم اس کی جنازہ ہو، اس کی تجہیز و تکفین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، پوچھا یا اللہ، فرمایا موسیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا، بس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت، یہ کتاب پڑھ رہا تھا، توریت میری بھیجی ہوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہاں میرے محبوب کا نام محمد نام احمد آ گیا، تو اس نے اس کو چوم لیا تھا، بس اس کی برکت سے میں اس کی بخشش کروں۔ حالانکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہوگا، باقی نبیوں کے نام بھی ہوں گے، لیکن فرمایا اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما ہے، لہذا میں نے اس کو بخش دیا، یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنا قریبی کر لیا، اپنا یار بنا لیا۔ اب ذرا سوچو، یہودی ہو اور وہ بے اختیار حضور کے نام کو چوم کر جنتی ہو جائے، تو جو حضور کے امتی ہیں وہ حضور کے نام سے اتنے دور ہو گئے۔ کل کو حضور کی بارگاہ میں جب جائیں، جب قبر میں جائیں، حضور تشریف لائیں گے تو کیا تم پہچان لے گا ان کو کہ یہ میرے آقا ہیں؟ پہچانے کا تبھی اگر تم نے ان کی سنتیں پوری کی۔ تو میرے دوستو، محفلوں کا مقصد صرف یہ رکھو کہ ہم نے کچھ بات سیکھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ ذکر کرو جتنا ہو سکے، زبان سے ذکر کیا کرو، بے شک آپ کو تو چاہیے آپ مقابلے میں ذکر شروع کر دیں، کوئی 2000 پڑھ رہا ہے، 4000 دفعہ پڑھ رہا ہے، کوئی 10,000 دفعہ، جتنا آپ رات کو جاگ کے کثرت سے موبائل پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اتنا تسبیح لے کے آپ اللہ کے کسی اسم کو پکارنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی روٹین سیٹ ہونی شروع ہو جائے، نیند آنا شروع ہو جائے۔ اللہ اللہ کرو، فضول کبھی موبائل لگا لیا، کبھی لیپ ٹاپ پہ لگے رہے، یہ فضول وقت گزر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اتنا ہی ٹائم اللہ اللہ کرنے میں گزارو، نفل پڑھنے میں گزارو، اور بالخصوص جو ہے روزانہ رات کو ضرور اتنا وقت نکال کے اس کا ذکر کرو، اور ذکر کرتے کرتے ذکر جو ہے اس انداز میں کرو کہ پھر وہ ذکر آہستہ 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 اندر بچنا شروع ہو جائے، اور اتنا یہ دنیا کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ آج دن بدن جو بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی علامتیں نشانیاں آئی جا رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہمیں دنیا کے جتنے معاملات ہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اتنا اس کو یاد کرو، جتنا ٹائم نکلتا ہے اتنا اس کو یاد کرو۔ اگر بچوں میں بیٹھے ہو، بچوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دو، چلو بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو بچے کے ساتھ جلدی اللہ اللہ کرو۔ جب ایسی چیزیں آپ خود کریں گے تو کل بچے بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے۔ اگر آج ہم ایک چیز میں مصروف ہو کے بس اسی میں لگے رہے 24 گھنٹے، تو
تک تو بچے بھی ادھر ہی جائیں گے، اور قبر میں پھر جب چلے جائیں گے تو بچے دعا کے لیے نہیں جائیں گے، وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہاں وہ نور قبر میں پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو سکھایا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ۔ ٹائم نکالو، نماز پڑھ کے، ہر نماز کے بعد بے شک زبان سے کیا وقت لگتا ہے، ایک تسبیح اللہ 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 کرتے رہو، عشاء کے بعد اللہ 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 کرتے رہو، جب منہ سے نکالو گے کم از کم اللہ اللہ کی اسم میں دھیان جائے گا تو یہ تاثیر پیدا ہوگی، اور باقی سارے معاملے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ محفلیں بڑی بڑی کر لیں گے، واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، ساری رات جاگیں گے، صبح نماز چھوڑ دیں گے، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ خرچ کیا لیکن آخر میں فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو کسی کام کریں گے، اپنی قوم کی حالت تبھی بدلے گی جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہاں، اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ناکام ہوتا ہوں، تو پھر سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ کہ سومناتھ پہ 16 حملے کیے اور ناکام ہو گیا، اور ایک دن دل توڑ کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چینٹی ہے وہ بار بار دیوار پہ چڑھتی ہے گر جاتی ہے، بار بار چڑھتی ہے گر جاتی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ محمود وہ چونٹی ہو کے ہمت نہیں چھوڑ گئی، اور انسان ہو کے ہمت نہ چھوڑ، پستار حملہ کیا، سومناتھ کا اندر گرا کے وہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو۔ اسی طرح سے کوشش یہ کرو کس چیز سے نماز کے لیے جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، کس چیز سے ذکر کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود یہ نہیں کرتے گھر میں تو دیوست پیدا ہوگا، ہر ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑے گا، بڑے چھوٹے کی بات نہیں مانیں گے، اور جو ہم حرکت کرتے ہیں اس کا یا نور پیدا ہوتا ہے یا خیر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کو ظاہر کیا ہے، کائنات کی ہر چیز سے ظاہر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس نے اپنا جلوہ انسان سے ظاہر فرمایا، اپنے اسموں کو، اپنے ناموں کو، اور جس پہ ظاہر فرمایا اگر وہ اسی طرح اس میں محو ہو کے اللہ 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 کرتا جائے، یہ جو حضرت سلطان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا جو ذکر ہے وہ اسم اعظم جو اللہ ہے اس کے ساتھ آپ باقاعدہ مشق بتاتے تھے، اور آپ کے سلسلے میں مشق ہوتی ہے کہ روزانہ ایک کاپی لے لو، رجسٹر لے لو، اور پینسل لے کے اللہ 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 لکھتے رہا کرو، روز لکھو، آپ لکھ کے دیکھیں، آپ ایک کام روز کریں۔ مثال کے طور پہ آج کل لوگ گیم بڑی کھیلتے ہیں موبائل میں، تو بہت زیادہ گیم کھیلے گا اور رات کو سویا ہوا بھی گیم ہی کھیلتا ہے، حرکت اس کی وہی ہوگی، وہی بولے گا ایسے کرو ایسے کرو۔ اور کبھی کبھی میں ایک دو مرتبہ، یعنی ہم جیسا تو یہ سوچ بھی نہیں نہ سکتا، ایک دو مرتبہ ایسے ہی وہ موبائل کے اوپر کوئی چیز اگر دیکھ لیں کہ ساری رات خواب میں وہ کم کرتی رہتی ہے چیز، یعنی جتنا حواس پہ وہ چیز ہوگی وہ طاری ہوگی آپ کے اوپر۔ اس طرح آپ کسی روشنی کی طرف دیکھتے ہیں اور کتنی دیر آنکھیں بند کر کے وہ بلب نظر آ رہا ہے، مجھے میں تھوڑا سا دیکھا نظر آ رہا، تو اس نے اندر میرے آگے اثر چھوڑا ہے نا۔ اسی طرح سے جب آپ کسی کی صحبت اختیار کریں گے اس کا اثر آپ کو اندر آئے گا، تاکہ وہ چیز ہو، وہ لوہا ہو، وہ پانی ہو، وہ کوئی بھی، یہ بھٹی پہ جو آگ والے کام کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کپڑے گلے ہوتے ہیں، لوہے والا جو کام کرتے ہیں یہ اکثر ان کے کپڑے کالے ہوتے ہیں، اور میں نے خوشبو کی دکان پہ دیکھا ہے اکثر وہ بندہ نہ بھی لگائے تو اسے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یعنی جو جس چیز میں ہے، جس طرف مائل ہے، جس میں وہ وقت گزارتا ہے، اس کے اندر وہی آثار پیدا ہوتا ہے۔ کوئی شخص تھا، وہ مرید ہونے گیا پیر صاحب کے پاس، تو اس نے کہا بھائی مرید ہونے آیا، اس نے کہا ایسے کر، تم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نا اپنا، میرے گھر میں بیل رکھا، میں اس سے، پیر صاحب نے کہا تو نہ جا کے اس کا تصور کیا، وہ گیا، اس نے اس کا تصور شروع کر دیا، اس سے اور پیار شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد آیا،
تو اس نے دستک دی، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں۔ اس نے کہا نہیں تو جا، تو کیا کیا؟ تو پھر چلا گیا، پھر جا کے وہ کرتا رہا۔ تو پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، دستک دی، اس نے کہا جی کون؟ جی صاحب نے کہا کون؟ اس نے کہا حضور میں غلام آپ کا آیا ہوں، میں نے مرید ہونا تھا آپ کو۔ اس نے کہا جا چلا جا، جو جس وقت دیا تھا وہ کار کر لیا۔ وہ چلا گیا، اس نے کافی وقت گزارا، وہ ہر وقت وہ بیل سے ہٹتا ہی نہیں تھا جناب، وہ رہ کے اس کے ساتھ کر کے اس کو باقی چیزیں بھول گئی۔ تو آیا، آ کے چلتا پھرتا آ گیا، نظر آیا دروازہ، دستک دی، اس نے کہا کون؟ اب وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آیا، وہ جیسے بیل بولتا ہے نا ویسے اس نے کہا اب تو قابل ہو گیا ہے، اب اندر آ جا۔ اس نے کہا جی میرے سینگ پھنستے ہیں، دروازے میں میرے سینگ پھنس گئے۔ اس نے نظر کی اس کو بڑی، کیوں؟ اس لیے کہ اصل سبق ہی یہ تھا کہ تو جس چیز کی طرف مائل ہوا تھا اس میں فنا کیسے ہونا ہے۔ تو وہ بیل میں ہی اتنا فنا ہو گیا کہ وہ خود ہی بیل ہو گیا۔ یہ جو مثال دے کے بابا بلے شاہ نے کلام پڑھا نا، رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی، مطلب یہ تھا میں شاہ عنایت کرتے کرتے خود شاہ عنایت ہوئی۔ انہوں نے مثال رانجھے کی دے دی کہ ہیر، جب ہیر اپنے آپ کو بنا کے رانجھے کو اونچے مقام میں رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی، آنکھوں نی مینوں تیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، ذات مجھ میں کہہ رہی ہے میں تیری جان میں ہوں، ذات کہہ رہی ہے میں تیری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں، ذات کہہ رہی ہے کہ تو ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں موجود، رانجھا میں وچ میں رانجھا وچ غیر خیال نہ کوئی، جس دے نال میں نیوں لگایا وہ دے ورگی۔ ایسے ہم کیا جیسے دوست بنائے ویسے ہو جاتے، میرے دوست نے ایسا سوٹ سلایا میں بھی وہی سلایا، میں نے دیکھا تھا میرے دوست نے ایسی جوتی پہنی میں بھی وہی پہنی۔ صحابہ کیا کرتے تھے کہ میرے آقا نے وضو کرتے ہوئے مسکرائے تھے، حضرت علی بھی مسکرا رہے تھے۔ میرے آقا جب چل رہے تھے تو اس درخت کی ٹہنی پہ آپ کا سر مبارک لگا تھا، آپ کا قد چھوٹا تھا، آپ اچھل کے اپنے سر کو لگانا شروع کیا، یعنی کوئی سنت کو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود محمد کے جلووں میں خود کو گم کرنا چاہتے تھے کہ چلو کم از کم یار ہم آپ کی ذات تک تو نہیں جا سکتے، آپ کی ہوئی حرکت جو ہے وہ تو ہمارے اندر طاری ہو جائے گی، اگر طاری کرو گے خود کو نکال کے تو پھر وہی حرکت آپ کی ہوگی حضور کی، اور ہو سکتا ہے ایک دن یہیں سے وہ حرکت ہو اور سرکار کا جلوہ سب سے طاری ہو جائے اور وہ جناب دل کی طریق چلے جائے، دل صحیح ہو جائے۔ لیکن یہ کرو گا، ہم جیسی زبان سے بات بولیں گے وہ ہمارے اوپر ہی اثر انداز ہوگا، جیسی ہم حرکت کریں گے وہ ہم ہی پہ آپ کی تعریف ہوگی۔ گھر میں جیسا موڈ بنا کے داخل ہوں گے سارے گھر والوں کا ویسے کر دیں گے ماشاءاللہ، اور اگر گھر والے آئے تو گھر میں آیا ہے اور گھر میں کسی ایک سیانی یا سیانے کا موڈ بنا ہوا ہے تو وہ دیکھ کے اس کا بھی گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر پارے کی طرح رنگ لینے کی عادت موجود ہے، تیرا دل بدلتا ہے، ایک دمے میں بدلتا ہے، تو ہم وہی چیزیں لے رہے ہیں۔ اور جس گھر میں ہر وقت انتقار، اونچی بولنا، غصہ اور جناب نہ ذکر نہ فکر نہ وضو نہ نماز، تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ جہاں کوئی ہوگا نا وضو کرنے والا، اٹھ کے نماز پڑھنے والا، وہاں تو کھڑکا کھڑکا رہے گا۔ جس دن وہ بزرگوں کی نعمت چھن جاتی ہے پھر وہ چیزیں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں یہ اب وقت بڑا نازک آ گیا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کب چلے جانا، خود کو سمجھو، ذکر کرو اور ذکر کر کے آگے آؤ، اور کسی نہ کسی اللہ 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 کر کے اس کے اسم کو، اس کے ذکر کو اپنے دل کے ساتھ ایک کرو کہ یہ میرا دل ہے اور میرے دل کے ساتھ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرے دل کی گہرائی میں اتر کے نور پیدا کر رہا ہے،
اور میرا دل میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب میں اندر بھی دیکھتا ہوں، اندر ہوں باہر ہوں باہو کت لگیلے ہوں، یعنی ایسا ہو جانا چاہیے کہ جس اسم کے ساتھ جس نام کے ساتھ اس ذات کو پکار رہے ہو تو ویسی ہی تم حرکتیں کرو، ویسے ہی تم کام کرو، ویسے ہی تم اپنی زندگی کو کر لو، تو پھر انشاءاللہ دیکھنا چند دنوں کے اندر تمہارا چہرہ بتائے گا یار یہ تو بندہ اور ہی ہو گیا۔ باقی سب فضول ہے، دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ ہے، پیسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہیں، یہ آج نہیں تو کل فانی ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے سلطان جنہوں نے لالچ رکھا ہے، کون مرا تھا کہ جس کہا تھا اللہ نے بھی اس کے خزانے اس کے ساتھ دفن کر دیں، بلم بابو وہی تھا، اس کے خزانے، اور روایت میں آتا ہے وہ قیامت تک زمین کی تہوں میں جا رہا ہے، ابھی بھی سفر میں ہے، اور اس کے خزانے اس کے اوپر ہی لگے ہوئے، ان کے وزن سے وہ نیچے نیچے جا رہا ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کرو، ہمارے اوپر بھی کوئی چیزیں آئی ہیں تو ہم بھی تو نیچے نیچے جا رہے ہیں دعوت ان چیزوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی قبر میں اس کے اوپر سارے اس کے خزانے ڈال دیے تھے۔ سکندر جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ ہاتھ باہر نکال دینا، دنیا کو پتہ چلا کہ خالی جا۔ اور آج جو چیزیں ذہن میں تم بٹھا کے بیٹھے ہو، بے شک موبائل ہے، بے شک یہ ساری رات کی چیٹنگ ہے، یہ وہ خزانہ ہی ہے تمہارے لیے۔ خزانہ ہے تو ماں باپ بلاتے رہتے ہیں تو کام کرنے نہیں آتے ہیں، بڑے بات کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی جگہ لگے رہتے ہیں، وہ اس کا وزن پڑا ہوا ہے اور وہ ہماری روح کو ہمارے اندر 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 دبائی جا رہا ہے، دبائی جا رہا ہے۔ یہ سفر جاری ہے، قیامت اوپر سے موت آ جانی ہے اور یہ سفر جاری ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے نکلے۔ جو جس طریقت میں بیٹھا ہے وہ اسی میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے لذت حاصل کر، اللہ اللہ کر، اپنے لیے وقت نکال، ہر نماز کے بعد کم از کم تحیہ کر کے 1000 مرتبہ تو اللہ 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 ویسے ہی زبان سے کہے گا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اللہ 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 کرتا جا، کیا پتا رستے میں موت آ جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ نکلے، وہی تاریخ لگے۔ جب وہی تاریخ ہوگا تو تم اندر بھی دیکھو گے تو اللہ تو باہر بھی دیکھو گے۔ جب اس اسم کو اپنے اوپر لاگو کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی تاریخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔